ہم جناب کبھی تو کسی کے لیے اچھے ہیں، کسی کے لیے سخت ہیں، کسی کے لیے تکلیف دہ ہیں، تو پھر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ کامل مومن وہ ہے کہ میرا ہر انداز لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ جیسے کھجور کی درخت ہر لمحہ اور ہر آن اور کھجور کے ہر اعضاء ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی ہونا چاہیے کہ اس کے ہر آن اس سے اور دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے، اس کے ہر اعضاء اپنے اور دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے۔ چلیے، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ کو سن کر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے پہلے وہ بیان سنتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو درخت مسلمان کے مشابہ ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل جیسا ہے، مسلمان کی مثل ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ اکرام سارے خاموش رہے۔ ایسا کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مثل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں عمر میں چھوٹا تھا، جواب تو مجھے آتا تھا، مگر میں نے دیکھا کسی صحابی نے جواب نہیں دیا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ادب میں بھی خاموش رہا، تو پتہ چلا ہمارے اسلاف ادب والے تھے، با ادب با نصیب۔ تو بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب ذرا سمجھئے گا بات کو، کھجور کا درخت ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پہ کھجور کا جو تنا ہے وہ ستون کے کام آتا ہے۔ اب بھی گاؤں میں کھجور کے تنے سے گھر بنتے ہیں، کھجور کی جو چھال ہے اس سے بعض اوقات چٹائیاں بنتی ہیں، اس سے ٹوکریاں بنتی ہیں، بعض لوگ تکیے کی چھال بھی اس میں بھر لے، تکیے کے اندر بھی وہ بھر دیا کرتے ہیں۔ پھر آ جائیں آگے بڑھیں تو کھجور کی جو گٹھلی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بھی بڑی فائدہ مند ہے اور کئی طریقے کے علاج میں کام آتی ہے۔ اور خود کھجور کی بات کروں تو وہ تو بہترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے، طاقت عطا کرتا ہے، کتنی بیماریوں سے اس میں شفا ہے۔ تو پتہ چلا کھجور کا درخت ہر طریقے سے فائدہ مند ہے۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے نا، اس کا ہر لمحہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم فائدہ مند ہیں کہ نہیں؟ ہم جناب کبھی تو کسی کے لیے اچھے ہیں، کسی کے لیے سخت ہیں، کسی کے لیے تکلیف دہ ہیں، تو پھر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ کامل مومن وہ ہے کہ میرا ہر انداز لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ بعض لوگ اپنی پبلک میں، اپنے دوستوں میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، مگر اپنے گھر میں شیر ببر بنے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کاروبار کے میدان میں بڑے کچے ہوتے ہیں، بعض لوگ رشتہ داروں کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، بعض لوگ جناب اپنے پڑوسیوں کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے۔ کیا پیاری مثال دی ہے میرے آقا نے کہ کھجور کا درخت ایسا ہے جیسا مسلمان ہے، اس کا کوئی بھی چیز ضائع ہونے والی یا نقصان دہ نہیں ہے۔ تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرے پڑوسی مجھ سے پریشان، میرے رشتہ دار مجھ سے پریشان، میرے دوست مجھ سے پریشان، میں کسی سے کاروبار کروں تو کاروبار کرنے والے پریشان۔ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ جناب جب پیسے دینے ہوں تو بندہ کچھ اور بن جاتا ہے، جب پیسے لینے ہوں تو اس کا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ قرضہ لیتے وقت بڑی منتیں کر رہے ہوں گے، بس حضرت پیسے دے دیں، آپ کے پیسے وقت پہ لوٹا دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور جیسے ہی پیسے دے دیے اس کے بعد وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ ارے بھائی، میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر بڑی عجیب پوسٹ پڑھی کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اپنے پیسے قرضے میں کسی کو دیے ہوں، واپس لینے ہوں تو اپنا کوئی مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ماں بیمار ہے، وہ جو پیسے دیے تھے واپس دے دو، ورنہ ملتے ہی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اپنے پیسے مانگنے پڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے یہاں حال۔ تو اب سوچئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے پڑوسی کیا ہم سے خوش ہیں؟ حضرت مالک بن دینار تو وہ تھے کہ ان کا یہودی پڑوسی تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، مگر آپ کے اخلاق دیکھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کوئی ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو، کیا ہمارے ایسے اخلاق ہیں کہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے؟ ہمارے تو اپنے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اپنے ایمان کی قدر کیجئے، ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے،
اس کے لیے دعائیں کیجئے، برے دوستوں اور بے ایمان دوستوں سے دور رہیے، اچھی صحبتیں اپنائیے، اور پھر اپنے اخلاق اچھے کیجئے۔ یاد رکھیے گا، بڑی پیاری مثال پیارے آقا نے دی، آج بیان میں یہ یاد کر کے جانا کہ کھجور کا درخت اور مسلمان ایک جیسے ہی ہیں۔ کھجور کے درخت کی ہر چیز فائدے مند ہے، کیا میری ہر چیز فائدے مند ہے؟ میری زبان سے لوگ خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں؟ میرے اخلاق سے لوگ خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں؟ میرے رشتہ دار بن کر میرے رشتہ دار خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں؟ میرے پڑوس میں آ کر میرے پڑوسی خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں؟ یہ میرے طلبہ بیٹھے ہیں، طلبہ یہ سوچیں کہ ہم طالب علم ہیں تو کیا استاد کے لیے اچھے ہیں، ناظم کے لیے اچھے ہیں؟ اساتذہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے طلبہ اور اپنی مجلس کے لیے اچھے ہیں؟ میں جدھر بھی ہوں سب کے لیے میں اچھا ہوں، سب کے لیے میں با اخلاق رہوں اور فائدے مند بن جاؤں، تو یہی مومن کی نشانی ہے۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ دوستو، آپ نے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے بیان کو سنا۔ یہ بیان اور یہ وائز اگر اچھا لگے تو آگے شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام